ناظرین، انتخابات کے بعد کی صورتحال اور حالیہ بجٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف سیاستدان جناب پی کیو این۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، صرف معروف ہی نہیں مصروف بھی، اچھا، بہت زیادہ مصروف تھا میں تو۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ جو میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کرتا رہا کہ مجھے اپنے پروگرام میں بلائیں، یہ میں بڑا وقت نکال کے کرتا رہا، بڑی مشکل سے وقت نکالا میں نے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے۔ تو بہت سارے سیاسی ٹاسک ملے ہوئے ہیں مجھے، اچھا میرے پاس ٹائم نہیں بالکل بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بال کتنے بڑھ گئے ہیں، روزانہ بیوی جھگڑ رہی ہوتی ہے کہ خدا کے لیے ناک تو تمہاری الیکشن میں کٹ گئی، اب بال تو کٹوا لو، مگر ٹائم نہیں ہے، کیا کروں میں۔ بہت کہاں سے آپ کو ٹاسک مل گئے؟ الیکشن میں تو آپ بیٹھ گئے تھے۔ نہیں تو جس کے حق میں بیٹھا تھا اس نے آدھے کام تو مجھ پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ یقین کیجئے میرے بغیر وہ 1 منٹ نہیں چل سکتا۔ ابھی اس نے محلے داروں کا، اپنے دوست احباب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو وہاں پہ کھانا ارینج کیا ہوا تھا، مجھے کہتا کہ پی کیو این میری بات سنو، تم جلدی آ جانا بھائی، یہ سارا کام اور سب سے اہم ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں نے کہا ظاہر ہے بولو۔ ٹرسٹ کرتا ہوگا۔ ہاں ہاں، ایسا ویسا ٹرسٹ جی۔ آپ دیکھیں نا کہ دیگوں کے اوپر مجھے بٹھایا اس نے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں نا کہ شادیوں میں یا بڑا ماموں یا پھپھا، وہ جس کی پتھر کی آنکھ ہوتی ہے، صرف وہ بیٹھتے ہیں شادی پہ، چونکہ وہ ذرا بدید ہوتا ہے نا، وہ نہیں کسی کی سنتا۔ تو یہ بڑا اہم کام تھا جس کے لیے اس نے مجھے کہا کہ بھائی دیگ میں تم نہیں بیٹھنا ہے۔ اچھا تو میں تو بیٹھ گیا ہوا تھا، اگر پاس نائی نہ ہوتا جس نے دیگ پکائی ہوئی تھی تو میں تو دیگ پہ ہی بیٹھ گیا ہوا تھا۔ یہ تو اس نے جلدی سے کہا کہ 1 منٹ جناب، کرسی منگوا کے اس نے کہا اس پہ بیٹھے اور اس میں سے سالن نکال کے ڈالنا ہے، ورنہ میں اس کے اوپر ہی بیٹھ گیا ہوا تھا۔ تو یہ ذمہ داریاں جو ہیں کوئی یوں ہی تو نہیں دیتا، اعتماد کی بات ہوتی ہے، اور میں بھی اللہ کے فضل سے پوری ایمانداری سے اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ میں نے شاپر میں سالن اور بریانی ڈلوائی گھر کے لیے، مگر میں نے جاتے ہوئے اسے دکھایا، اور وہ بھی اتنا پیارا، بجائے غصہ کرنے کے مجھے کہنے لگا شاپر ڈبل کروا لو، راستے میں بٹنا نہیں۔ پی کیو این صاحب، اس میں سیاسی سرگرمیاں کہاں سے آ گئی؟ بہت اچھے بھائی، دیگ بانٹنا سب سے بڑی سیاست ہے۔ اچھا جب سالن ختم ہو جائے اور لے آئے پرات پکڑ کے ایک بندہ کہ سالن دیجئے گا، تو پورے جوش کے ساتھ دیگ کے اندر جا کے جو 3-4 سینے کی اور گردن کی بوٹیاں اسی انداز میں باہر نکالے بندہ کہ جیسے چانپ اور پٹ ہے اس میں، اور ایسے پرات میں اسے بالکل کھلار دیا جائے، یہی سیاست ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ 3 دن پہلے، یہ کیا تھا؟ دیگ ہی بانٹی ہے، دیگ میں کچھ بھی نہیں، اور پورا انہوں نے ایسے سالن کھلار دیا ہے پرات میں۔ کیونکہ صاحب آپ خالی دیکھ کہہ رہے ہیں، اتنے جوش و خروش کے ساتھ ڈار صاحب نے بجٹ پیش کیے۔ نہیں، اسحاق ڈار صاحب کشمیری ہیں نا جی، ڈار کشمیری ہوتے ہیں، یہ کشمیریوں کی صفت ہے۔ یہ چائے کے ساتھ بھی نان اسی جوش کے ساتھ کھاتی ہیں جس جوش سے پٹ کی بوٹی کھا رہے ہوتے۔ خوراک یہ کہتی ہیں جیسی بھی ہو، جوش اس میں ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ڈار صاحب نے جوش کے ساتھ ہی پیش کیا اسے دیگ سمجھ کے۔ سو جنید صاحب، میں تو سیاست سے بھاگتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر ریسٹ کروں، چونکہ الیکشن میں بہت بیزی رہا ہوں، مگر نہیں جان چھوڑتے دوست احباب، کیا کیا جائے۔ میرے امن نے اب منسٹر چونکہ بن چکے ہیں، مجھے اب وہ اپنا معاون خصوصی رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں نے تو ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا بابا خدا کے لیے میں نے نہیں بننا معاون خصوصی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر انہوں نے پھر اپنا بھتیجا بنا لیا۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ایک دفعہ کہوں گا تو آگے سے وہ کہیں گے کہ نہیں تم نہیں بننا ہے معاون خصوصی، مگر وہ میری بات اتنی مانتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہی کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ، میرے ذہن میں تھا کہ اتنی جلدی تو نہیں کسی کو بنا لیں گے۔ میں رات کو ان کی رہائش گاہ پہ پہنچ بھی گیا، میں نے جا کے ادھر جو ریسیپشنسٹ بیٹھا ہوا تھا اسے کہا کہ اندر صاحب کو بتاؤ آپ کے مجوزہ معاون خصوصی پی کیو این صاحب آئے ہیں۔ اس بیچارے نے انٹرکام پہ بتایا، اس کو گالیاں دینے شروع ہو گئے اور فون بند کر دیا۔ مجھے کبھی اوئے تو نہیں کی انہوں نے، اپنے حالاں نوکروں کے ساتھ بڑی گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، سختی برتتے ہیں، مگر میرے ساتھ محبت۔ اچھا اچھا، میں بس وہ بیچارہ وہ جو نوکر تھا وہ مجھے بھی کچھ نہ کہہ سکا، اس نے صرف میری طرف دیکھا ہی ہے تو میں نکل گیا۔ پھر تو اتنا ناراض کیوں ہو گئے؟ بس جنید صاحب، غلطی میری ہی تھی، جس کا غصہ انہوں نے اپنے وہ نوکر پہ نکال دیا، اپنے سیکٹری پہ۔
ہوا کچھ یوں کہ جو مخالف تھا ہمارے MNA کا، اس نے دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے ان پہ. اچھا اس نے پریس کانفرنس بلوائی ہوئی تھی. اچھا میری بس کہہ لیں کہ عقل کی کمی، میں وہ کیمرے میں آنے کے شوق میں جا کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے کہاں دیکھنا ہے، اور ٹیلی ویژن والوں نے چلائی بھی نہیں وہ پریس کانفرنس، اچھا بس وہ لوکل کیبل والے نے چلا دی. وہ کہیں ان کی نظر میں بھی گزر گئی. اچھا بس میں گیا ہوں تو مجھے نکال دیا اپنے گھر سے. کہنے لگے نہیں تم اسی کے ساتھ جا کے لگاؤ مجھ پہ دھاندلی کے الزامات. میں نے بڑا سمجھایا، میں نے کہا بھائی میں تو وہ کیمرے کے شوق میں وہاں چلا گیا، بتایا بھی کہ کیمرے کا بڑا شوق ہے مجھے. اچھا مجھے تو اتنا کیمرے کا شوق ہے، جو میری شادی کے اوپر مووی بنی تھی جنید صاحب، میں نے وہ مووی بنانے والے کو کہہ دیا، میں نے کہا میرے اوپر سے اگر کیمرہ ہٹا تو میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا. اس بدبخت نے ساری مووی میرے کلوز پہ ہی بنا دی. بس میں کہیں دانتوں میں سے بوٹی نکال رہا ہوں، کہیں چھینک مار رہا ہوں، اور وہ ایسا بے وقوف اس نے مووی میں وہ چھینک بار بار ریپیٹ کر کے لگا دی. جیسے کوئی کسی کو تھپڑ مار دے تو آپ نے ادھر ریپیٹ کر کے اپنے ٹی وی پہ چلاتے، اس طرح وہ میری چھینک اس نے بیچ میں بھری. اب یقین کیجئے وہ واحد شادی کی مووی ہے جو بیوی نے ایک دفعہ دیکھی. حالانکہ اکثر شادی کی مووی خاوند صرف ایک دفعہ دیکھتا ہے، بیوی بار بار دیکھتی. ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.